الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آیت نمبر سورہ مریم گزشتہ کل سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی پیغمبر کی شکل میں ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ آج کی جو آیات ہیں یہ سورہ مریم کیونکہ واقع مریم حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے موسوم ہے، اسی رکوع میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ مافوق الفطرت ہے، عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اس سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو یہ عجیب سمجھتے تھے۔ اور پھر آگے سے جب ان کو نبوت ملی تو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھے تو اس سے وہ دو چند مزید ان کی حیرت انگیزی بڑھ گئی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنا یا مٹی کے بنائے ہوئی چیزوں سے اس کو پھونک مار کے اس کو زندہ کر دینا، یا لوگوں کو جو گھر سے کھا کے آتے ہیں آپ کا یہ بتا دینا کہ جی آپ کیا کھا کے آئے ہو، اس چیزیں تو ان کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو خدا کے تین وجود تسلیم کرتے ہیں اور ان میں سے ایک وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں تو یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کی یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت، البتہ وفات کی نسبت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صلیب پہ چڑھائے گئے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ کہ بدکاری کی پیدائش ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد تو تورات ان کے ہاتھ پہ تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ یہودیوں کو اس بات پہ خفگی ہوئی کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اب یہ منسوخ ہے اور ہم انجیل کی بات مانیں گے، کیونکہ یہ ضدی قوم تھی، پیغمبروں کی قاتل جماعت تھی، ہزاروں انبیاء کے قاتل رہے لوگ، خود اللہ جل شانہ نے فرمایا ان پر ذلت لعنت ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ان کو تہمت کی طرف منسوخ کیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو مشکوک قرار دیا۔ تو قرآن پاک نے آ کر اس کا فیصلہ کیا کہ یہ اصل حقیقت کیا ہوئی تھی، اس کا واقعہ کیا بیان ہوا ہے۔ جب وہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف تو کفار مکہ دوڑے دوڑے آئے یہاں پر نجاشی کے پاس کہ جی ان لوگوں کو نکالو، یہ بے دین لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو ہمارے معبود ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے جو خدا ہیں ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا پہلے ان لوگوں کو میرے سامنے لاؤ تو میں ان سے پوچھوں کہ ان کا کیا نظریہ ہے، اس کے بعد ان سے گفتگو کروں گا۔ پہلے جب بلایا گیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب گفتگو ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو سورہ مریم کی آیتیں پڑھی انہوں نے، جو آج تلاوت ہوئی ہے یہ پورا رکوع انہوں نے پڑھا ان کے سامنے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ہمارا قرآن حضرت مریم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاک دامن ہے، صاف ستھری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے یہ تخلیق عجیب طریقے سے ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، پاک صاف ستھرے ہیں، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو جب اس وقت یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھی تو نجاشی بادشاہ جو تھا تو وہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ 7ویں سپارے کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں وہ ہے کہ بھئی جب قرآن پاک وہ سن رہے تھے تو انہوں نے آپس میں جو وہاں راہب بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے، کھانا پوسی کر رہے تھے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نجاشی نے چپ کروایا ان کو کہ یہ جو بتا رہے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ تو یہ والی آیتیں ہیں اس میں کہ حضرت مریم، یا شروع میں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، حضرت مریم عام جو مشرقی جانب کوئی مکان تھا اس طرف چلی گئی، اب وہاں ان عام لوگوں سے الگ ہو کے وہاں پردہ رکھ کیا،
یا تو علماء نے زیادہ لکھا ہے کہ بھئی غسل کے لیے، یا یہ ہے کہ عبادت کے لیے اس مشرقی مکان کی جانب گئی اور وہاں عام طور پر جو پردہ کیا تاکہ اکیلے میں عبادت کرے، جیسے ان کا ابتدا سے معمول رہا۔ تو ایک انسان فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور ان کے سامنے۔ تو حضرت مریم ان سے ڈری اور یہ کہا کہ جہاں عورتوں کی جگہ ہے وہاں آپ کا کیا کام ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اگر نیک اور پرہیزگار شخص ہے تو یہاں سے نکل جا، یہاں کیوں آئے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، ایک پاک صاف ستھرا ایک بچہ آپ کو دوں۔ تو حضرت مریم نے اس تعجب کا اظہار کیا کہ بچی کی پیدائش مجھ سے کیسے ہو سکے گی؟ نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، جو عام معمول کے مطابق ترتیب ہے اس ترتیب پہ تو نہیں کہ نہ تو لم یمسسنی بشر، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں کہ میرے دل میں کبھی برا خیال آیا ہے۔ یعنی پاک دامنی کی انتہا کہ نہ میرے دل میں کبھی برا خیال آیا، قرآن پاک اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور نہ کسی مجھے انسان نے کبھی چھوا ہے، تو مجھ سے کیسے بچی کی پیدائش ہوگی؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ جو الفاظ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے الفاظ بولے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تو بعینہ ہی وہی الفاظ یہاں بھی استعمال کیے کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب پر یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ اور اس کے بعد ان کو حمل ٹھہرا، پھر حمل کی صورت اپنا وقت مقرر پر جب وہ بچے کی پیدائش ہونے لگ گئی تو یہ اپنے علاقے سے دور چلی گئی، اپنی جگہ سے جہاں اس کا قوم خاندان تھا، دور کسی جگہ پہ چلی گئی۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب گئی کھجور کے تنے کے پاس، ان کو دردزے ہوا تو بچی کی پیدائش ہوئی۔ تو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف تھی، ایک تو تکلیف ہے، اوپر سے یہ چیز مسئلہ ہے کہ ان کو اپنی بدنامی کا خوف ہے کہ میں قوم کے منہ کو بند کیسے کرواؤں گی، چپ کیسے کرواؤں گی، کہ یہ تو ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی لوگوں کے سامنے ایک مثال ہوتی، یا تو حضرت آدم اس کی مثال تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود تخلیق کیا، یا اماں حوا تھی ان کی تخلیق یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی، یہ دونوں عجیب طریقے سے پیدائش تھی۔ باقی نسل انسانی آپس میں جو نکاح کے ذریعے کی پیدائش ہے تو وہ دو ایک، یہ چوتھا طریقہ تھا پیدائش کا کہ بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بچہ دیا۔ تو اس خوف سے بھی، بدنامی سے، ایک ادھر تکلیف اور مصیبت ہے، ایک اگلی تکلیف اور مصیبت ہے کہ میری وجہ سے میرا سارا جو خاندان ہے، جو نبوت کا خاندان ہے، نیک پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، وہ بدنام ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اس مسجد کے امام تھے، تو ان کو اس بات پہ خوف تھا۔ تو یہ کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے کاش کہ اس وقت سے پہلے مجھے موت آ جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی گئی ہوتی کہ کسی کی زبان پہ میرا تذکرہ ہی نہ آتا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا، فرشتے نے آواز دی، فناداھا من تحتھا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ بچے کو لو، اس سے پیار کرو، اور آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرو۔ بہرحال جب اپنے علاقے میں جاؤ وہاں پہ ان کو کہو کہ میرا روزہ ہے، اور بات چیت جو کرنی ہے بچے سے خود کرو۔ پھر بچہ جب اس طرح آئی، قوم جو ہے وہ سارے دوڑتے ہوئے آگے کہ مریم نے ایک عجیب کام کیا، آس پاس اس طرح عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی، مرد بھی اکٹھے ہو گئے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ حضرت مریم ایک بچہ لے کر آئی ہے گود میں، اور بچہ بھی ان کا دودھ پی رہا ہے، بچہ بھی ان کا اپنا ہے، اور ایک عجیب کام ہوا ہے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا ان کا خاندان، چونکہ نیکی میں معروف تھا، تو وہ اس سے کہنے لگا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تیرا والد بھی تو نیک تھا، تیری والدہ کبھی بدکار نہیں رہی ہے، تو درمیان میں کیسے آ گئی ہے کہ یا اخت ہارون، کیسے آپ نے یہ عجیب کام کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اشارہ کر دی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی میں خود بولے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ واقعی یہاں پہ ذکر ہے اس کا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور تو یاد کر، تو پڑھ کہ فی الکتاب
کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ جدا ہوئی اپنے اہل سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، مشرقی مکان کی طرف، مشرقی جگہ کی طرف جب جدا ہوئی، فاتخذت من دونہم حجابا، جب لوگوں سے انہوں نے پردہ کر لیا، فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا اپنے فرشتے کو، فتمثل لہا، تو وہ بشراً سویہ، وہ ہو گیا اس کے سامنے بشراً سویہ، مکمل طور پر مرد، ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کے، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو وہ کہنے لگا کہ بے شک میں پیغمبر ہوں تیرے رب کا، لأہب لک، تیرے پاس اس لیے آیا، لأہب لک، کہ دوں تجھے غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ بچہ۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حال یہ ہے کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں ہوں کوئی بدکار۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا، کذالک، ایسے ہی ہوگا، یعنی بغیر تجھے کسی چھوئے بھی ایسے ہی اللہ جل شانہ تجھے اولاد دیں گے۔ قال ربک، اور کہا ہے تیرے رب نے یہ بات کہ ہوا علی ہین، یہ بات میرے اوپر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس بچے کو بنا دیں آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے ایک رحمت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آ کے رحمت ہے، نبی تو ویسے بھی رحمت ہوتا ہے، تو ایک رحمت ہوگا ہماری طرف سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات ہے طے شدہ، یعنی اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پس انہوں نے اس کو اٹھایا، حمل اٹھایا، یعنی پیٹ میں آئے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ اکیلے ہو گئیں اس حمل کے ساتھ، مکاناً قصیہ، ایک دور کی جگہ میں، پہاڑی جنگلی دور کی جگہ میں چلی گئی اپنے علاقے میں۔ جب وہ وقت مقرر آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب ان کو درد ذہ آیا، علاج النخلہ، درد ذہ اس کو لے آیا ایک کھجور کے تنے کی طرف، کھجور تھا اس کے تنے میں جا کے بیٹھ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، تو حضرت مریم کہنے لگی، ہائے افسوس، مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بھلائی ہوئی۔ فناداہا من تحتہا، فرشتے نے پکارا اسے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، یہ کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تاکہ تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ بنا دیا ہے، پانی کا چشمہ بھی قریب ہی بہا دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو ہلا اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ گرائے گا تیرے اوپر تازہ کھجورے، جنیہ پختہ اور تازہ کھجورے تیرے اوپر یہ گرائے گا، یعنی کھانے پینے کی شکل میں، یا تو بطور معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کو پھلاور کیا، سرزر و شاداب کیا، اسی درخت میں پھل بھی اسی وقت آ گیا۔ اور حضرت مریم کو کہا کہ اس تکلیف کے عالم میں یہ کھجور کھا اور اللہ کا شکر ادا کر اس میں، یا یہ تھا کہ یہ موسمی سارا اسی چیز کا چل رہا تھا۔ فکلی وشربی، پس تو کھا، وشربی، اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، آنکھوں کی ٹھنڈک کر۔ فاما ترین من البشر، پس جب کبھی تو دیکھے، من البشر احد، کسی انسان کو، فقولی، بس تو کہے اس سے، انی نظرت للرحمن، اشاروں سے یہ بات اس سے کہے کہ انی نظرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے منت مانی ہے آج کے دن ایسے روزے کی کہ فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اس دور میں ایسے روزے ہوتے تھے کہ بندہ نیت کر لیتا نظر کی تو کسی سے بات چیت نہ کرتا۔ حضرت مریم نے بھی لوگوں کو اشاروں سے کہا کہ جی یہ میرا روزہ ہے اس کا۔ فاتت بھی قومہا تحملو، پس وہ آئی اپنی قوم کے پاس، تحملو، اس کو اٹھاتے ہوئے، ہاتھوں پہ گود میں اٹھایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کو، اور لے آئی۔ قالو یا مریم، تو وہ کہنے لگے لوگ، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت بھاری کام کیا ہے،
بہت عجیب اور بھاری کام کیے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تھے تیرے والد برے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تھی تیری والدہ بدکار تھی۔ اب اس میں یہ لفظ آیت میں آیا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو ہارون نام کا ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، چونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن پھر بچہ نہیں ہوا تھا، بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، حقیقی بھائی ان کا نہیں تھا ہارون نام کا۔ تو پھر یا اخت ہارون سے قرآن پاک میں لوگوں نے جو ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا چونکہ عرب کا عام دستور تھا یہ لفظ اخ اور لفظ اخت حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، حقیقی نہیں کہ مجازی بھائی۔ یہ نہیں کوئی بندہ فوت ہو جائے دوسرا اس کے دروازے میں پہنچ جائے وراثت کے لیے کہ جی مجھے بھی وراثت میں حق دو، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو، تو یہ مجازی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں۔ تو اسی طرح لفظ اخت یا اخ یہ مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حضرت ہارون سے مراد کون ہے؟ یا تو حضرت ہارون سے مراد یہاں پر وہی حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو پیغمبر تھے، جو پاکیزگی میں اور نظافت اور طہارت میں بہت زیادہ معروف تھے، پیغمبر میں بنی اسرائیل تھے چونکہ، تو ان کی پاکیزگی مشہور تھی اور وہ زبان در زبان اس کی مشہوری چلی آ رہی تھی۔ یا تو وہی مراد ہے کہ پاکیزگی میں تو آپ تو ہارون کی بہن ہو، آپ کی تقوی اور طہارت کی تو لوگ مثالیں دیتے تھے، تو آپ نے یہ کام کیسے کر لیا؟ یا ہارون اس دور کا کوئی بندہ ہوگا نیک آدمی تو اس کی طرف نسبت کر دی کہ آپ تو ہارون جیسی پاکیزہ خاتون تھی، آپ تو گویا کہ اس کی بہن ہو، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو طہارت اور پاکیزگی میں مشابہت مراد ہے اس کی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کہ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تھے تیرے والد برے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری والدہ بدکار تھی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا، تو لوگ تعجب سے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات چیت کریں اس بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ فی المہد صبیا، جو گود کے اندر پنگوڑے میں بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، تو وہ بچہ بولا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے پیغمبر بنائے گا، وجعلنی مبارکن، اللہ مجھے برکت والا بنائے گا، اینما کنت، میں جہاں بھی کہیں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے، وصیت کریں گے بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں اپنے والدہ کے ساتھ نیک اور فرمانبردار ہوں گا اس کا، ولم یجعلنی، اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے جبارا شقی، بدبخت اور سخت دل مجھے نہیں بنایا، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ بیٹے مریم کا، قول الحق الذی، اللہ فرما رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں حق کی، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہے کہ ان کا معاملہ حقیقتاً کیا ہوا تھا۔